حضرت سیدنا رابعہ بصریہ ادویہ رحمتہ علیہا کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی۔ جب وہ جانے لگا آپ نے فرمایا اگر تم چور ہو تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی شے نہیں ملی۔ فرمایا اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدتنا رابعہ ادویہ رحمت اللہ علیہ نے دعا کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا۔ سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئیں تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرے رب کریم مجھ سے پوچھے گا کہ میری نافرمانی کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی؟ تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر رب العزت نے مجھے عتاب یعنی ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی رات کیسی گزری؟ بولا، میں عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ ادویہ رحمت اللہ علیہا نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا، تو نے اسے قبول کر لیا اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے، وعدہ ہے کہ میں اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احباب یعنی دوستوں سے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ضرور قسم کھاؤں گا۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو رات دن سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ اب آپ نے عرض کیا، اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اس سے مؤذن مراد ہیں؟ فرمایا، بلکہ جو بھی مسلمان نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے وہ مراد ہیں۔ تو محترم اسلام بھائیو، دیکھا ایک اللہ کے ولیہ کی بارگاہ میں ایک چور حاضر ہوتا ہے تو اللہ پاک کے کرم نوازی اس کی دعا کی برکت سے اللہ پاک اسے سیدھا راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم با جماعت نماز ادا کریں۔ جماعت کے ساتھ پڑھنے میں کتنے افراد ہوتے ہیں؟ ہزاروں افراد ہوتے ہیں، مساجد میں تعداد زیادہ ہوتی ہے، جہاں کیا خبر کس کی آمین قبول ہو۔ لہٰذا جماعت کو اپنائیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نماز پڑھنے اس کی برکت سے اللہ پاک پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، تکلیفیں دور فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک قیامت والے دن بندے کے بے حساب بخشش فرما دے گا، جنت میں بے حساب داخل فرما دے گا۔ لہٰذا محترم اسلام بھی آج وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں،
تو ہمارے پاس وقت موجود ہے. سانس جب ختم ہوگی تو وقت بھی ختم ہو جائے گا. آج ہم جنازے کے لیے تو دوڑ کر جاتے ہیں، مگر ہمیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف. جہاں ہمیں کامیابی ہے، وہ اصل جو ہماری کامیابی ہے اس دنیا سے جاتے وقت ایمان سلامت لے جانا. وہی بندہ ایمان سلامت لے کر جائے گا جو رب تعالیٰ کا حکم مانے گا، نمازوں کا پابند ہوگا، نیک اعمال کرے گا، برے اعمال سے بچے گا، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے گا. لہذا ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں، ایک دوسرے کو نماز کی طرف بلائیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکیں. لہذا ہمیں نیک عمل خود بھی کرنے چاہیے. اگر والدین ہیں تو والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے. اگر والدین نمازی ہوں گے، نہ والد نماز با جماعت پڑھتا ہوگا، تو اولاد بھی با جماعت نماز ادا کرے.